بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول بد زبان ایچ اردو کہانی پر قسط نمبر 3، کالے جادو سے گندی ایک سچی خوفناک کہانی۔ جیسے داؤد کام پر جاتا، نسرین بچوں کو بیٹی کے پاس گھر میں بند کرتی اور اسے سمجھا کر کام پر چلی جاتی۔ ایک دو کام کر کے 100-200 روپے مل جاتے تھے۔ ایک دن اسے ایک گھر سے نکلتے ہوئے پاروتی نے دیکھ لیا۔ ارے سنو، جی جی باجی، گھر میں کام کرتی ہو کیا؟ پاروتی بولی۔ جی باجی، تو میرے گھر بھی کر جایا کر، میں اکیلی جان ہوں، زیادہ کام بھی نہیں، ہر مہینے کے 500 روپے دوں گی۔ نسرین کی تو باچیاں کھل گئیں، کہاں وہ 2-3 گھروں میں کام کرتی تھی اور 200 روپے ملتے تھے، کہاں ایک گھر سے 500 مل رہا تھا۔ جی باجی، کیوں نہیں کروں گی، مگر پکا 500 ملیں گے۔ ہاں ملیں گے تو 500، مگر ہم ہندو ہیں، پہلے بتا دوں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ نسرین کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اچھی خاصی رقم مل رہی تھی، مگر اب وہ چانس بھی گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں باجی، میں اب اپنے مرد سے پوچھ کر بتاؤں گی، اگر مان گیا تو پرسوں سے آ جاؤں گی۔ اس نے جان پوچھ کر 2 دن بعد کا بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی داؤد نہیں مانے گا۔ چل ٹھیک ہے، میں 4 دن انتظار کروں گی تیرا، کیونکہ ہم زبان کے پکے لوگ ہیں، اس کے بعد ہی کسی اور کو رکھوں گی۔ پاروتی اتراتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے باجی، کہہ کر نسرین گھر آ گئی۔ برا تو اسے بھی لگ رہا تھا، ہندو کے گھر کام کرنا اور ان کے برتنوں میں کبھی کھانا بھی پڑ سکتا ہے سوچ کر، مگر اس کے اندر چھپے ہوئے لالچ نے اسے ہوا دی کہ تو گھر سے کھا پی کر جانا، کام کر کے گھر آ جانا، کھانا پینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر بھی ایک بار داؤد سے بات کرتی ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ شام کو داؤد گھر آیا تو رات سونے سے پہلے وہ میں کیا کہہ رہی تھی، ایک گھر میں کام مل رہا ہے، پورے 500 روپے دے رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، انہیں اسکول بھی بھیجنا ہے، بیٹیوں کا بھی خرچہ ہے۔ دیکھ نسیم، میں تجھے پہلے بھی منع کر چکا ہوں، اور یہ کون ہے جو اتنے سے کام کے 500 روپے دے رہے ہیں، ضرور کوئی اور کام بھی کرنا ہوگا۔ داؤد غصے سے بولا، نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، بس صفائی اور کپڑے، اور گھر میں اکیلی عورت ہے، مرد دوسرے شہر کام کرتا ہے۔ اچھا، کون ہے وہ 2 گلی چھوڑ کر پاروتی باجی ہے۔ نسرین نے اٹکتے ہوئے، ویسے تو وہ داؤد کو کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی، مگر اس بار اس کی رائے لینا ضروری سمجھا، کرنی تو اس کی اپنی مرضی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، وہ ہندو ہے؟ داؤد بلند آواز میں بولا۔ ہاں ہے تو، اس میں اپنا ویلا کیوں مچا رہے ہو، بچے اٹھ جائیں گے، نسرین نے بیچ میں ٹوکا۔ داؤد جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تبھی اتنے پیسے دے رہے ہیں، کوئی مسلم عورت کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی، پتہ نہیں؟ نسرین نے ناگواری سے، جو بھی ہو، کوئی ضرورت نہیں میرے بچوں کو ہندوؤں کے گھر سے کھلانے کی۔ ہم آیا بڑا میاں حاجی، خود تو جیسے مسئلے سے اٹھتا نہیں۔ نسرین نے منہ ٹیڑھ کر سوچا، میں تو جاؤں گی اب، کل دوسروں کے گھروں میں جواب دوں گی اور اسی کے گھر جاؤں گی۔ دوسری طرف پاروتی، جس کالی ماتا کی بھکت تھی، اس کے پجاری نے اسے بلا بھیجا۔ پاروتی دوسرے دن پاکستان میں موجود ہندوؤں کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں کالی ماتا کی بہت بڑی مندر بنایا ہوا تھا، جس کی خبر سوائے اس کے بھکتوں کی کسی کو نہیں تھی۔ ہندو کا وہ گھر تھا بھی شہر کے تھوڑا دور ویرانے میں، اوپر سے ایک شاندار کوٹھی لگتا تھا اور تھا، مگر تہہ خانے میں اتنا ہی گند بھرا ہوا تھا۔ اس گھر کا مالک اور مندر کا پجاری آئے دن نئے نئے چلے کاٹ کر بدروؤں اور جنات کو اپنے وش میں کرتا رہتا اور ان سے ناجائز کام کرواتا رہتا۔ اس بار پجاری کے سر پر نیا بھوت سوار تھا۔
وہ امر ہونا چاہتا تھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس لیے مسلم عورت کے ساتھ بدفعلی کر کے اسے بچے کو پیدا کرنا تھا، اور اس بچے کو بلی کالی ماتا کو چڑھانے تھی۔ پاروتی پنڈت کے پاس گئی تو اس نے اس سے کسی مسلم عورت کو لانے کا کام سونپا۔ پاروتی نے پوچھا کہ مسلم عورت کا آپ سے کیا کام؟ اس پر پنڈت غصے میں آ گیا اور بولا جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پنڈت جی، میں مسلم عورت کہاں سے لاؤں گی؟ اور کوئی بھی مسلم عورت یہاں مندر میں کیوں آئے گی؟ پاروتی نے حیرت سے کہا۔ وہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ میرا یہ کام کرو گی تو مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ تجھے وہ منتر بھی سکھاؤں گا جس سے تو ہر چیز کو اپنے وش میں کر سکے گی، اور اگر میرا یہ کام نہیں کرے گی تو اگلی اماوس کی رات کالی ماتا کو تیری بلی چڑھائے گی، سمجھی؟ پنڈت بلرام دھاڑا۔ پاروتی کی روح تک کام گئی، لیکن سوامی پاروتی منائی، لیکن ویل ویلکن کچھ نہیں، جاؤ اور کام پہ لگ جاؤ، تیرے پاس اگلے اماوس کی رات تک سمے ہے۔ پنڈت بادل کی طرح گرجا۔ پاروتی سہمی ہوئی واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس پنڈت پہ غصہ آ رہا تھا، یہ پنڈت سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ 4 صدیاں کے آ گئی ہیں اس کے پاس، 4 بدروہیں قابو کیا کر لی ہیں، خود کو بھگوان سمجھنے لگا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں عورت کہاں سے لاؤں؟ یہاں مجھے گھر کام کرنے والی نہیں ملتی، اور اسے اپنے عمل کے لیے چاہیے، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ خبیث کی شکل والا میری بلی چڑھا دے گا۔ پاروتی نے غصے سے چھرچھری لی۔ دوسرے دن نسرین داؤد کے کام پہ جاتے ہی کام پہ نکل گئی۔ پہلے تو جہاں کام کرتی تھی گئی وہاں اپنا حساب کر کے کام چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میرا شوہر نہیں مانتا۔ پھر 11 بجے کے قریب وہ پاروتی کے گھر پہنچی۔ پاروتی اسے دیکھ کر کھل سی گئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ کوئی تو آئی۔ آؤ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ پاروتی سے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نسرین ہے باجی، نسرین نام ہے میرا۔ بہت پیارا نام ہے۔ میرا پاروتی ہے۔ جی باجی جانتی ہوں، نسرین شرماتے ہوئے بولی۔ پارو ہنسنے لگی۔ نسرین شادی شدہ ہو؟ جی باجی، ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں میرے۔ 6 بچے؟ اتنی سی عمر میں؟ کیا عمر ہوگی تیری؟ پاروتی نے آنکھیں پھیلائی۔ باجی ہوگی کوئی 24-25 یا اوپر نیچے 8 جماعت پڑھی ہوں باجی، نسرین نے فخریہ بتایا۔ ہاں تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے دل نہیں کیا، پھر اس سال بھی نہیں گزرا تھا پڑھائی چھوڑے کے ماں باپ نے بیاہ دیا، نسرین نے منہ بنایا۔ اچھا تو مرد کیا کرتا ہے تیرا؟ پارو اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، اس لیے ساری معلومات لے رہی تھی۔ وہ جی فیکٹری میں چوکیدار ہے، نسرین نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا، جو پارو نے اچھے سے محسوس کیا۔ کیوں تجھے تیرا مرد پسند نہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پسند نہ پسند کو کیا کرنا ہے باجی، اب 6 بچوں کا باپ ہے اور زندگی بھر کا ساتھی، جھیلنا تو پڑے گا، نسرین نے مانو دکھی ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اچھا انسان نہیں ہے کیا، مارتا پیٹتا ہے تجھے؟ پارو نے پوچھا۔ نہیں باجی، اتنی پسلی نہیں ہے اس کی نسرین کو ہاتھ لگا سکے، نسرین نے فخر سے کہا۔ مگر باجی، بندہ جب گھر کی گاڑی صحیح نہ چلا سکتا ہو تو کس کام کا؟ کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا فیکٹری میں چوکیدار ہے، تو پھر باجی 800 روپے ملتے ہیں، 200 مکان کا کرایہ چلا جاتا ہے، پھر بچوں کا خرچ، گھر کا خرچ کہاں پوری پڑتی ہے؟ مجھے کام کرنے نہیں دیتا، چھپ کر کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، نسرین دکھی ہو کر بولی۔ اور تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میرا باپ تو 2 سال ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں ہے وہ لاہور میں بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا تو ملنے آتے ہیں تو سمجھاتے نہیں تیرے مرد کو کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرے، کوئی کاروبار کر لے؟ پاروتی ہر معلومات لے رہی تھی تاکہ شکار کرے تو کون کون پیچھے آتا ہے۔ ہاں باجی، شروع شروع میں تو میں بھی چلی جاتی تھی اور
وہ بھی آ جاتے تھے جب ہم سسرال میں اکٹھے رہتے تھے، مگر جب سے اپنے گھر والی ہوئی ہوں مجھ سے تو نکلنا ہی نہیں جاتا، اور وہ بھی جیسے بھول گئے ہیں۔ نسرین کی آنکھیں مہکے کی یاد میں نم ہو گئیں۔ اچھا چھوڑ یہ سب، آج تیرا پہلا دن ہے اس لیے ابھی تم گھر جاؤ، بچوں کے پاس کام کر چکی ہوں، کل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 50 روپے رکھو، بچوں کے لیے کچھ لے جانا، پاروتی نے دانا ڈالا۔ نسرین کی بازیاں کھل گئیں، پیسے پکڑ کر ممنوع ہوئی، خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ سوچا شام میں بچوں کے لیے پھل خریدے گی جب ریڑھی والا آئے گا۔ گھر آ کر بچوں کو دودھ پلایا، بڑوں کو نہلایا، کپڑے بدلے۔ وہ بہت خوش تھی آج کیونکہ پہلے گھر سے بھی حساب کر کے پیسے لے آئی تھی، اور اوپر سے پاروتی نے بھی 50 روپے دے دیے، اس کی تو عید ہو گئی۔ ابھی شام کے 4 بجے ہوں گے کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ جاری ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔